أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا سيدي يا رحمة للعالمين. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک محفل میں آپ سب معزز شرکائے گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. کتاب ہستی کے سارے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا. کتاب ہستی کے سارے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. بہت محبت سے سب درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور نظر رحمت سے یہ محفل سجائی ہے، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی محبت کا تذکرہ کر اور اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، غریبوں کے ملجا و ماوا، بے کسوں کے آسرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و مدحت بیان کرنے کے لیے بس ایک ہی تمنا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہم سب کو دائمی حضوری عطا ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنے ان عشاق میں شامل فرما لیں کہ جن کے نام سنہری تختی پہ لکھے جاتے ہیں، جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عزیز و قریب رکھتے ہیں، جن پہ فخر اور ناز کرتے ہیں. آئیے بہت محبت اور ادب کے ساتھ، حضوری کے مکمل احساس کے ساتھ اپنے روئیں روئیں کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کر کے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت سے ہماری طرف متوجہ ہیں. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک
तल्ख व तारीख है जिंदगी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आइए महफिल का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कुरान हकीम और तर्जुमे से। सादत हासिल करेंगे मोहतरम हमायल अरशद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں سے، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص ہے تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے. پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد، جو میرے گناہ گار بندے ہیں، مجھے ان سے بھی اتنی محبت ہے کہ اگر انہیں میری محبت کا پتہ چل جائے تو ان کے دل میری محبت کی شدت کو محسوس کر کے پھٹ جائیں خوشی سے۔ تو اے داؤد ذرا سوچو کہ اگر مجھے اپنے گناہ گار بندوں سے اتنی محبت ہے تو جو میرے فرما بردار بندے ہیں مجھے ان سے کتنی محبت ہوگی۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ سمینہ بٹ عظیمی صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور حمد پیش خدمت ہے۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پروردگار عالم
نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، دنیا میں تو ہمیشہ بندوں کے کام آیا۔ مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا، ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے پکارا، ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے پکارا، پروردگار عالم۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، الیاس پہ کرم کا تو نے کیا اجالا، اے دو جہاں کے مالک تیرا ہی بول بھالا، تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سوارا، تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سوارا، پروردگار عالم۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی، بہتی ندی میں تو نے موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب پر بھی عیسیٰ کی جان بچائی، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، پروردگار عالم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر محترمہ سمینہ بٹ عظیمی صاحبہ۔ آئیے اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں ڈوب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گی محترمہ تمیمہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہیں، چاند سے زیادہ حسین ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں روشن اور بڑی ہیں۔ آنکھ کا ڈیلا سفید چمکدار اور پتلی کا رنگ سیاہ ہے۔ پتلی کے چاروں طرف سرخ ڈورے نظر آتے ہیں جیسے سورج سے چاروں طرف شعائیں نکلتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے ہیں تو آنکھیں بھی مسکراتی ہیں۔ بھویں گھنی اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کھڑی اور نیچے سے اعتدال کے ساتھ چوڑی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں۔ اوپر کا ہونٹ پتلا اور نیچے کا ہونٹ قدرے موٹا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سیدھے ہیں۔ دانتوں کے درمیان بڑا خوبصورت فاصلہ ہے۔ دندان مبارک موتی کی طرح چمکتے ہیں۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر محترمہ تمیمہ صاحبہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب۔ جب ایک مرتبہ خواب میں انہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حسن یوسف دیکھ کر تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن آپ کے حوالے سے ایسا کچھ معاملہ سامنے نہیں آتا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے غیرت عشق کی وجہ سے میرے حسن کو 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا دیا، مستور کر دیا۔ یہی بہتر ہے وہ پردے میں روپوش رہیں، وہ اگر پردہ ہٹا دیں تو کسے ہوش رہے، وہ اگر پردہ ہٹا دیں تو کسے ہوش رہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کا سعادت حاصل کریں گی محترمہ خدیجہ خلیل صاحبہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ چلے جب میرے محمد
تو जहाँ ने चलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। मैं गिरा नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफा है। मैं गिरा नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफा है। मेरी जात ने नबी से है सदा संभलना सीखा। मेरी जात ने नबी से है सदा संभलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। मेरा दिल बड़ा ही बेहिस था, कभी नहीं ये तड़पा। मेरा दिल बड़ा ही बेहिस था, कभी नहीं ये तड़पा। सुनी नात जब नबी की, तो ये दिल मचलना सीखा। रुखे मुस्तफा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शबे गम ने ढलना सीखा। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना। ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकाने आईना सास में। ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकाने आईना सास में। रुख मुस्तफ़ा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। आइए अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े की साइंसी तशरीह सुनते हैं। पेश करेंगे जनाब इनामुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जब हम सीरत नबवी का मुताला करते हैं, इसके दौरान हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ पानी मौजूद ना था तो मौजूद हो गया, या फिर बहुत ही कम मिकदार में था तो इसमें कुछ ऐसी बरकत पैदा हुई कि वो बहुत से लोगों के पीने के लिए काफ़ी हो गया। मसलन हुदैबिया में सुलह हुदैबिया के मौके पे हुदैबिया में खुश्क कुआं था। जब उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा तीर गाड़ा गया तो पानी का चश्मा उबल पड़ा। इसी तरह बनु साद बिन हुजैम के कुएं में बहुत कम पानी था, और ये वाक़या जंग तबूक का है। और जब इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई चंद कंकरियां डाली गई तो कुआं पानी से भर गया और फिर कभी उसमें पानी की किल्लत ना हुई।
در حقیقت پانی ایک ایسا سیال ہے جو پھیلنے اور سمٹنے کی بدرجہ اتم صلاحیت رکھتا ہے. اسے جس برتن میں ڈالیں اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب پانی کسی برتن میں ہو یا تالاب میں، کسی ندی نالے میں ہو یا دریا میں، یہ جتنا چاہے خود کو پھیلا دیتا ہے اور جتنا چاہے خود کو سمیٹ لیتا ہے. اور پانی کی یہ صلاحیت پانی کا شعور کہلاتی ہے. پانی مکمل حواس رکھتا ہے، نفرت اور محبت کو بھی پہچانتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے. جاپانی سائنسدانوں کے پانی پہ جو تجربات ہیں وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے. میں بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا، صرف آپ اتنا ٹائپ کریں گوگل کے اوپر جیپنیز سائنٹسٹ واٹر ایکسپیریمنٹس، تو آپ خود دیکھیں گے اور آپ کو بڑے مزے مزے کی تصویریں بھی دیکھنے کو ملیں گی اور آپ خود اس سے مستفید بھی ہو سکیں گے. اب پانی کی جو ماہیت اور خاصیت پہ پانی کا اپنا وجود ایگزسٹ کرتا ہے. پانی کا پھیلنا، پانی کا سمٹنا، زمین کے اندر پانی کا بہنا، یہ آبشار، نالے، دریا، سمندر اور آسمان سے بہنے والا پانی اپنے باطنی وجود پہ قائم اور متحرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کے امین ہیں. اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. حامل علم لدنی ہیں، تخلیقی فارمولوں کے ماہر ہیں، بحر و بر، شجر و حجر، سماوات و زمین کے حاکم ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نیابت کے تحت حاکمیت کے تمام اختیارات حاصل ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے باطن میں تصرف فرمایا تو اس کی بدولت پانی کے ظاہر میں پھیلنے اور بہنے کی صلاحیت متحرک ہو گئی اور خشکوں سے چشمہ ابل پڑا. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. بہت شکریہ جناب انعام الرحمان صاحب. تو ہے یاد کرے میرا انگ انگ ہے، مورا بھاگ سہاگ تیرے سنگ ہے. ایک بار جو آ میرے آنگن میں، ہو جاؤں سہاگن سکھیوں میں. ایک بار جو آ میرے آنگن میں، ہو جاؤں سہاگن سکھین میں. طیبہ کے سجیلے سانوریا، للہ مجھے اب درس دکھا. بن درشن مر نہ جاؤں کہیں، مورا جیون ہے پورے درشن میں. طیبہ کے سجیلے سانوریا، للہ مجھے اب درس دکھا. بن درشن مر نہ جاؤں کہیں، مورا جیون ہے تورے درشن میں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے محترم حمائل ارشد صاحب. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا
نام آ گیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم چند اشعار منقبت کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں کمر
ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوہ اطہر دکھا دیجئے، ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔ آج سکھ متراں دی بدھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں۔ مدحت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم تنویر افضل صاحب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اج سکھ متراں دی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، اج سکھ متراں دی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مدھ بھریاں، اج سکھ متراں دی ودھیری،
सूरत नू मैं जाना था जानान के जान जहान खां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान थी शाना सब बनिया अज सिख मित्रां दी वधेरी है सुबहान अल्लाह माज मलका मा हसन का मा अकमल का सुबहान अल्लाह माज मलका मा हसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखीं किथे जानियां अज सिख मित्रां दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम तनवीर अफजल साहब। अल्लाह करे कि जिनको भी ये सीख बहुत ज्यादा है, जिनके दिल भी तड़प रहे हैं, जिनकी भी रूह प्यासी है, उन सब की प्यासी रूह से राहत हो जाए। आज ऐसा करम हो जाए सब पे कि सबकी झोलियां भर जाए। और पंचतन पाक का घराना तो ऐसा है कि जहां से कभी कोई खाली हाथ गया ही नहीं। याद रखो, अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे इंशाअल्लाह। जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। आइए बहुत मोहब्बत से अहले बैत की खिदमत में, पंचतन पाक की खिदमत में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। उनके दर पे जैसे हम भिखारी बन के बैठे हैं, इस तसव्वुर में डूब के आप भी दिल ही दिल में पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदातिना फातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन हसन, मुस्तफ़ा अली। फजाइले अहले बैत सुनते हैं। बयान करेंगी मोहतरमा आयदा अजीमी साहिबा।
درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی چاہیے قرابت میں، اور جو کمائے گا نیکی اس کو بڑھا دیں گے اس کی خوبی، بے شک اللہ معاف کرنے والا، حق ماننے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، کسی اجر کا سوال نہیں کیا، اگر کچھ چاہا تو وہ قرابت والوں کی محبت اور ان کی مودت ہے۔ اب ان کی قرابت والے کون ہیں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی چادر مبارک اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس مبارک چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ بھی اس مبارک چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی اس مبارک چادر میں داخل کر لیا۔ پھر جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو انہیں بھی اس چادر مبارک میں داخل کر لیا۔ تو پھر سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی: اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت والے یہ اہل بیت ہیں، جن میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، بی بی پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قربت اختیار کریں، ان سے محبت کریں۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے، جس میں ہدایت اور نور، اور تم اللہ پاک کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، تم اس پر عمل کرو اور مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا: میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اہل بیت کا ادب و احترام کرنے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت آمین۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور آئیے اب ان ہستی کی شان میں منقبت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، جو مولا کائنات ہیں، جن سے ہم سب کو محبت ہے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ محترمہ امیمہ الدین صاحبہ منقبت پیش کریں گی۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے،
میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نسبتیں کتنی اہم ہوا کرتی ہیں، ظاہری، جسمانی، روحانی، باطنی شفا میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہ جاننا ہو تو حضرت امام بوسیری بھی یاد آتے ہیں کہ جنہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک عطا ہوئی تو ان کا برسوں کا مرض دور ہو گیا۔ آئیے انہی لمحات کو محسوس کرتے ہوئے قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں، پیش کریں گی محترمہ مریم ارشد صاحبہ۔ مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن أجم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم آپ ہیں محبوب حق اور شافی روزے جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وزارتها فإن من جودك الدنيا وزارتها ومن علومك علم اللوح والقلم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم آپ کے کل علم کا ایک جزو ہے لوح و قلم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اے خدا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ اے خدا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ پورے فرما سب مقاصد بخش دے ہمارے گناہ آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزاک اللہ خیر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आइए अब हम सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, बहुत आजिज़ी के साथ, मिट्टी बन के, जैसे हम बहुत ही बेहैसियत हैं, बेमाया हैं। बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए गुनाहगारों के रब, ए गुनाहगारों के रब, ए गुनाहगारों के रब, तेरे इन गुनाहगार बंदों ने तेरी हमदो सना बयान करने और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान करने के लिए ये महफिल सजाई। या अल्लाह, तेरी शान और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के मुताबिक हम इस महफिल को ना सजा सके या अल्लाह, लेकिन जैसी भी टूटी फूटी हमने कोशिश की, या रब्बे जुल जलाल कबूल फरमा ले। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। या अल्लाह, या जल जलाल वल इकराम, इसका सवाब हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दरखास्त करते हैं कि तू इसका सवाब तमाम मखलूकात की तरफ से अहले बैत के वसीले से अपने प्यारे हबीब, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हमारी तरफ से बतौर तोहफा नजराना पेश करते। या अल्लाह, हम इसका सवाब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अहले बैत की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, हम इसका सवाब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बतौर हदिया तोहफा नजराना तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम घराने 1,24,000 पैगंबरों की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम आइमा किराम की खिदमत में पेश करते हैं, खुलफाए राशिदीन की खिदमत में पेश करते हैं, असहाबे सुफ़ा की खिदमत में पेश करते हैं, सहाबा सहाबियात की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम ताबईन तबा ताबईन की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या जल जलाल वल इकराम, हम इसका सवाब तमाम सलासिल के बुजुर्गों बिलखुसूस पीराने पीर जनाब गौसे आजम दस्तगीर की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, हम इसका सवाब जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब हजरत मुजद्दिद अली सानी हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, जितने भी औलिया कराम हैं सब की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले।
جتنے بھی تیرے دوست ہیں، جتنے بھی تکوینی بزرگ ہیں، روز ازل سے ابد تک کے تمام اہل اسلام، اہل ایمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی اس محفل میں شامل ہیں حاضرین، ان کے جو بھی پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو تیرے خاص بندے ہیں، جو تیرے مخلصین ہیں، جن پہ تو فخر اور ناز کرتا ہے، ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا ذا الجلال والاکرام، جن کو تو اپنے لیے چن لیتا ہے، جن کو تو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، ان میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے دوستوں میں شامل فرما لے، جو تجھ سے راضی، جن سے تو راضی، ان میں شامل فرما لے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما دے۔ ہم سب کو اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا دے۔ ہم سب کو قرآن پاک کا حقیقی فہم عطا فرما دے۔ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ جنہیں تیرا عرفان حاصل ہے، ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو تو چاہتا ہے تیرے بندے تجھ سے مانگے اور تو انہیں عطا کرے۔ یا اللہ، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہ بخش دے، معاف کر دے۔ یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے باطن کو روشن کر دے، اجلا کر دے، پاکیزہ کر دے۔ یا ذا الجلال والاکرام، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو ہمیشہ محسوس کرتے ہیں، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہتے ہیں ہمیشہ، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے سرشار رہتے ہیں ہمیشہ، جنہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے ایسے ہی بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے لیے چن لے۔ یا اللہ، ہمیں قبول فرما لے، ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں۔ اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم جیسے بھی ہیں، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں رد نہ کر۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں رد کر دیا جائے، لیکن ہم اللہ کہاں جائیں گے اگر تو نے بھی ہمیں قبول نہ کیا، ہمیں رد کر دیا۔ یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، اور اپنے خاص الخاص بندوں میں، راضیہ مرضیہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ، جو بھی تجھ سے مانگا وہ عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے اور تو جانتا ہے ہمارے لیے بہتر ہے، وہ بن مانگے ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ، حاضرین محفل کے دلوں کی خواہشات سے، حاجات سے، آرزوؤں سے تو خوب واقف ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، سب کو بامراد فرما دے، تمام عالمین میں سب کو باعزت فرما دے، باعزت فرما دے، باعزت فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ سب معزز شرکائے گرامی کا اس محفل میں شامل ہونے کا
اس محفل کو سجانے کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس محفل میں جو اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے اس کے صدقے ہم سب کو قبول فرما لے انشاءاللہ۔ کمنگ تھرسڈے 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کریم آپ سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔